الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میری طرف سے تمام اہل اسلام کو جشن میلاد النبی کا بابرکت مہینہ بہت مبارک ہو۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک یہ چاند ہمارے لیے امن، ایمان اور سلامتی کے ساتھ طلوع ہو۔ اللہ رب العزت اس بابرکت مہینے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے اور ان کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ان نیک اعمال کے بارے میں جو کہ انسان کی موت کے بعد بھی اس کے نامہ اعمال میں ثواب لکھواتے رہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے، اور وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ نمبر 1 پر ہے صدقہ جاریہ، نمبر 2 پر ہے نفع دینے والا علم، اور نمبر 3 پر ہے نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ اچھا، بات کرتے ہیں صدقہ جاریہ کے حوالے سے، تو میں بتاتی چلوں کہ صدقہ جاریہ کا مطلب ہے وہ علم یا نیکی جس کا فائدہ دوسروں کو مسلسل پہنچتا رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کے چہرے پر مسکراہٹ لانا بھی صدقہ ہے، کسی کی زندگی میں مشکلوں کو ختم کرنا بھی صدقہ ہے، کسی کو اچھا مشورہ دینا، کسی کو کرامت بات بتانا جو کہ اس کی زندگی میں آسانی لائے، تو یہ بھی صدقے میں شامل ہے۔ جب ہم کسی کی زندگی سے پریشانیاں ختم کرتے ہیں، ان کی زندگی میں آسانیاں تقسیم کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت ہماری زندگی کو آسان بنا دیتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو دوسروں کے کام آئے وہ اللہ سے بھی قریب، بندوں سے بھی قریب اور جنت کے بھی قریب ہوگا۔ اب بات کر لیتے ہیں وہ کون سے پوائنٹ ہیں کہ جس سے صدقہ جاریہ کا بہت زیادہ ثواب ملتا ہے۔ نمبر 1 پر ہے مسجد یا مدرسہ تعمیر کروانا، اور نمبر 2 پر ہے کنواں کھدوانا یا پانی کی سہولت دینا، اور نمبر 3 پر ہے قرآن پاک یا اسلامی کتابیں تقسیم کرنا، اور نمبر 4 پر یتیموں اور ضرورت مندوں کی کفالت، اور نمبر 5 پر ہے درخت لگانا جس سے انسان اور جانور فائدہ اٹھا سکیں۔ بات کرتے ہیں نفع دینے والے علم کے بارے میں۔ اچھا، جو علم ہم دنیا میں دوسروں کو سکھاتے ہیں، پھر چاہے وہ دینی ہو یا دنیاوی، جب تک اس علم سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے تو وہ ثواب ہمارے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ یا کوئی بھی جس طرح ہم گناہ کرتے ہیں، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا، کسی کی دل آزاری کر دی، اپنی زبان سے، اپنے ہاتھوں سے، اپنے عمل سے دوسرے انسان کو تکلیف پہنچا دی، تو یہ ہمارے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن اللہ اس انسان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں کہ جس کی زبان سے ڈر کے لوگ اس سے ملتے نہیں ہیں۔ بالکل اسی طرح نیکی چاہے چھوٹی ہو یا بڑی، گناہ چھوٹا ہو یا بڑا، وہ ہمارے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ آتے ہیں نمبر 3 پوائنٹ کی طرف، نیک اولاد کی دعا۔ اچھا، سب سے بڑی دولت نیک اولاد ہے۔ اگر اولاد ماں باپ کے لیے دعائیں کرتی ہے، صدقہ دیتی ہے، قرآن پاک پڑھتی ہے، تو والدین کو بھی ثواب ملتا ہے، چاہے پھر وہ دنیا میں ہوں یا نہ ہوں۔ نمبر 4 پوائنٹ ہے کہ یتیموں اور ضرورت مندوں کی مدد کرنا۔ اچھا، اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ یتیموں کی پرورش اور ان کا سہارا بننا بہت بڑی نیکی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ سورۃ الضحیٰ میں فرماتا ہے کہ بس یتیم پر سختی نہ کرو، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہتر گھر مسلمانوں میں وہ ہے جس میں یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، اور سب سے برا گھر وہ ہے کہ جس میں یتیم کے ساتھ برا سلوک کیا جائے۔ آپ نے یتیم کے حوالے سے بہت زیادہ تاکید فرمائی ہے۔ آتے ہیں نمبر 5 پوائنٹ کی طرف، جو ہے قرآن پاک پڑھنا یا دینی اسلامی باتیں شیئر کرنا۔ تو دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو انسانیت کے لیے ہدایت کی کتاب بنا کر نازل فرمایا ہے۔ قرآن کی تعلیم دینا یا سکھانا سب سے افضل عمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ قرآن کی روشنی دلوں کو سکون دیتی ہے اور زندگی کے ہر پہلو میں ہمیں سیدھا راستہ دکھاتی ہے۔ جب ہم قرآن کی تعلیم دوسروں تک پہنچاتے ہیں تو
دراصل ہم لوگوں کو جہالت اور گمراہی سے نکال کر روشنی کی طرف بلا رہے ہوتے ہیں۔ بالکل اسی طرح اسلامی باتیں اور اچھی باتیں یا نصیحتیں بانٹنا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ ایک چھوٹا سا کلمہ یا خیر کی بات بتانا بھی، یا کسی کو قرآن پاک کی آیت شیئر کرنا کسی کی زندگی بدل سکتا ہے۔ بات کرتے ہیں لاسٹ پوائنٹ کی طرف، جو ہے درخت لگانا جس سے انسان اور جانور فائدہ اٹھا سکیں۔ تو دیکھیے اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم نہ صرف انسانوں کے لیے بلکہ جانوروں کے لیے بھی فائدہ مند بنے۔ اگر ہم کوئی درخت لگاتے ہیں یا پودا اگاتے ہیں تو اس سے انسان سایہ لیتے ہیں، پھل کھاتے ہیں اور جانور بھی اس سے رزق پاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کوئی درخت لگاتا ہے اس سے انسان یا جانور فائدہ اٹھاتے ہیں تو یہ اس کے لیے صدقہ ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ درخت اور پودے اگائیں تاکہ انسانوں اور جانوروں کو فائدہ پہنچے۔ یہ نہ صرف ماحول کو بہتر بناتا ہے بلکہ ہمارے لیے آخرت میں بھی نیکی کا ذریعہ بنتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ہمیں زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کرنے کی اور اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔